اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت میں اپنی یکتا ہونے کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے سب کو وجود بخشا ہے، اور اسی نے تمام مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے، یہ سب اس کی وحدانیت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمانوں کی رفت، لطافت، وسعت، نجوم و کواکب، ستاروں اور سیاروں، اور فلک پر ان کے گردش میں، زمین اور اس کے کثافت، پستی، اس کے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، بیابانوں، آبادیوں، اور ان منافع میں جو اس میں سے رکھ دیے گئے ہیں، اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی ان میں سے ایک آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یاسین میں، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں آ جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ حج میں، وہی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کے حصے کو دن میں اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے فائدے کے لیے رواں ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے مسخر کرنے میں جو کشتیوں اور جہازوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کی معیشت اور تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ، خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اسی میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اسی میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں، اور زمین پر ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے پھیلائے ہیں، جو کہ شکلوں، رنگوں، منافتوں اور چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا اور رزق عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی مخفی نہیں ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ ہود میں، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔
اور ہواؤں کے چلنے میں کہ ہوا کبھی رحمت لے کر آتی ہے، کبھی عذاب، کبھی بادلوں کے آگے آگے بشارت لے کر آتی ہے، کبھی بادلوں کو چلاتی ہے، کبھی جمع کر دیتی ہے، کبھی الگ الگ کر دیتی ہے، کبھی شمال کی طرف سے آتی ہے جسے شامی کہا جاتا ہے، کبھی یمن کی طرف سے آتی ہے، کبھی باد صبا آتی ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جو مشرق کی طرف سے آتی ہے اور کعبہ کے رخ سے ٹکراتی ہے۔ کبھی باد پچھم آتی ہے، یہ مغرب کی جانب یعنی کعبہ کی پشت کی طرف سے آنے والی ہوا ہوتی ہے۔ یعنی بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے ان زمینوں اور علاقوں کی طرف چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشن دلیلیں ہیں، جیسے کہ فرمایا سورہ آل عمران میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صدق اللہ العظیم۔